السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے کہانی سنا کہ مور اور سانپ کو اللہ نے جنت سے کیوں نکالا۔ مور اور سانپ شیطان کی مدد کر رہے تھے اور سانپ کے ذریعے سے شیطان جنت میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں کے نگہبانوں کو، جنت کے نگہبانوں کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ رہنے دو شیطان کو جنت میں، اور اجازت دے دیتا ہے اللہ رب العزت شیطان کو جنت میں رہنے کا۔ دوستوں، آگے کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے جنت سے کیوں نکالا، آگے کا واقعہ سنتے ہیں۔ دوستوں، شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اس کا تو یہ کام ہی ہے لوگوں کو بہکانا۔ دوستوں، جب شیطان جنت میں داخل ہو گیا تو وہ اب لگا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں۔ آئیے سنتے ہیں آگے کی کہانی۔ شیطان، دوستوں، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح سے خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تب شیطان نے کہا، اگر اس گندم کے دانے کو آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ لیکن حضرت اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا، جس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستوں، واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اگر کم لفظوں میں بتایا جائے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرادیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ شیطان کو جنت سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا، اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ ان کا جنت سے باہر بھی آنا جانا تھا۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے کر چلو۔ انہوں نے کہا، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ شیطان نے مور اور سانپ کو جذباتی واسطے دینا شروع کر دیا۔ پھر سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے کر جا کے اگل دے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں دوستوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تب اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوتے تھے، اور جیسے آج ہے پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے۔ بس مور نے جنت میں شیطان کو لے کر جا کے اگل دیا۔ اس کے بعد شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے کہا، ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔
ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تبھی شیطان حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا آخر شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے پاس چلی گئیں اور اس پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ اس کے بعد ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا، اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس سے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا، میں امید کرتا ہوں۔ دوستوں، آگے کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم کبھی بھی اپنا ویڈیو ڈالیں تو آپ تک نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے اور آپ سب سے پہلے اس واقعے کو دیکھیں، اور جو بھی واقعہ ہم لے کر آئیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ دوستوں، اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔